حضور اقدس، ہم ابھی پچھلے کافی دیر سے یہ بحث کر رہے ہیں جنت اور دوزخ کے اوپر. دوزخ پہ تو خیر ہماری بحث ہو ہی نہیں سکی، جنت پہ بحث ہماری ہو رہی تھی. یہ فرمائیے کہ جب ہم عبادت کرتے ہیں تو کیا یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں کرتے ہیں یا اس لالچ میں کرتے ہیں کہ مجھے جنت ملے گی؟ دیکھیں، یہ بعض اوقات ہم گفتگو کرتے ہوئے خصوصاً جو تصوف کی فیلڈ کے لوگ ہیں وہ اس معاملے کو ایگزیجریٹ کرتے ہیں، اور سیدنا علی کی طرف بھی ایک قول منسوب کر دیا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے اس کی عبادت کرتا ہوں، جنت کی وجہ سے نہیں کرتا. واللہ عالم یہ انہوں نے فرمایا یا نہیں فرمایا یا کس کانٹیکسٹ میں بات کی. دیکھیں، جنت کی لالچ بھی تو اللہ ہی نے دی ہے نا. جنت کی طلب کو ایکسپٹ کرنا اور اس کے لیے کوشش کرنا بھی اللہ ہی کی محبت کا تقاضا ہے. جہنم کے ڈر سے اللہ کی عبادت کرنا بھی یہ اللہ کی ریکوائرمنٹ ہے، کیونکہ سورہ السجدہ میں آیا کہ ہمارے نیک بندے وہ ہیں جو خوف اور طمع دونوں کے ساتھ اپنے رب کو پکارتے ہیں. لہٰذا یہ کوئی دو الگ چیزیں نہیں ہیں. اللہ اگر ہمیں جنت کا تعارف نہ کرواتا تو ہمیں جنت میں کیا انٹرسٹ تھا؟ اور ہمارے لیے جنت میں انٹرسٹ اس لیے بھی ہے کہ اس کائنات کی سب سے بڑی نعمت ہمیں جنت میں ملنے والی ہے، اور وہ اللہ کا دیدار ہے. لہٰذا ہم اللہ سے جنت کا سوال کرتے ہیں. تو اس میں بہت سی جو نعمتوں کا اور ذکر ہے، اس میں مثال کے طور پہ شہد کی نہریں، دودھ کی نہریں، یا جواہرات یا سونے چاندی کے برتن ہیں. یہ حقیقت ہے یا تشبیہاً استعمال ہوئے ہیں، یا وہاں بھی انسان کا یہ نفس ہوگا کہ وہاں میں چاہوں کہ میرا کٹورا سونے کا ہو؟ نفس ہوگا وہاں پر یا نہیں؟ سورہ محمد جو ہے، جسے سورہ قتال کہتے ہیں، چونکہ اس میں ٹاپک بڑا سینسٹیو تھا کہ انسان اپنی جان اپنے رب کے لیے قربان کرے، تو اسی صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جنت میں شہد کی نہروں کا ذکر کیا ہے، جو چیزیں آپ ہائی لائٹ کر رہے ہیں. باقی صورتوں کے اندر بھی یہ فزیکل چیزیں ہیں، ظاہر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اس کا پروٹوٹائپ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رکھ دیا ہے. سورۃ البقرہ میں آیا کہ جنتیوں کو جب نعمتیں دی جائیں گی تو وہ کہیں گے یہ تو وہی چیزیں ہیں جو ہمیں دنیا میں دی گئی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ ان کے ریزمبلنس والی چیزیں ہوں گی، متشابہات ہوں گی، یہ اس کے مشابہ چیزیں ہوں گی. تو جنت میں جو یہ ساری نعمتیں ہیں، حوروں کا بیان ہو، جنت کے فروٹ کا بیان ہو، نہروں کا بیان ہو، محلات کا بیان ہو، یہ فزیکل چیزیں ہیں. اور جنت کی ڈائنامکس ظاہر ہے بالکل الگ ہے اس دنیا سے. تو دنیا میں اللہ نے پروٹوٹائپ کے طور پر انسان کے اندر ان جذبات کی امپورٹنس رکھ دی جس کی وجہ سے انسان اٹریکٹ ہوتا ہے، اپنی مخالف جنس کی طرف بھی اٹریکٹ ہوتا ہے، فروٹ کی طرف بھی اٹریکٹ ہوتا ہے، اچھی سواری کی طرف. اس کا مطلب یہ ہوا انجینئر صاحب کہ نفس تو ہوگا نا وہاں پر بھی پھر انسان کا؟ کیوں نہیں؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا ہے کہ کوئی نفس نہیں جانتا کہ ہم نے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کیا چھپا رکھی ہے جنت کے اندر. اور اسی آیت کو تلاوت کر کے نبی الاسلام نے فرمایا کہ جنت میں اللہ نے وہ نعمتیں تمہارے لیے تیار کر رکھی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی دل پہ ان کا گمان بھی گزرا. ٹھیک. وہ ہمارے یہاں پہ ایک مہمان نے یہ بھی فرمایا کہ جو جنت ہے وہاں پہ جو حوریں ہیں ان میں وہ بیویاں بھی شامل ہوں گی یا دنیاوی عورتیں بھی شامل ہوں گی، اور دو حوریں ہوں گی، سب کے لیے 70 حوریں نہیں ہیں. یہ کیا تناسب ہے؟ کسی کے اجر اور ثواب کی نسبت سے تقسیم ہوگی یا کیا ہوگا؟ اگر بیوی نیک ہے تو اس کے ساتھ ہوگی، اگر بد ہے تو کیا پھر بھی وہ ساتھ ہوگی یا نہیں ہوگی، اینڈ وائس ورسا. اور اس میں پھر کیا خواتین کے لیے بھی حور کا لفظ استعمال ہوا؟ دیکھیں، اہل ایمان کو اللہ نے یہ پروٹوکول دیا ہے. قرآن پاک میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے ساتھ ان کے بیوی بچوں کو، ماں باپ کو بھی جنت میں جمع کر دے گا. اگرچہ ان کے ماں باپ یا بیوی بچے نچلے درجے میں ہوئے، اللہ تعالیٰ انہیں اوپر والے درجے میں اس کے ساتھ لے آئے گا اس نیک بندے کے پروٹوکول کی وجہ سے. رہا یہ معاملہ کہ کہنا کہ ہمیں بیویاں بھی حوروں کے ساتھ ملیں گی، تو یہ میں سمجھتا ہوں ہماری بیویوں کی توہین ہے. ہمیں بیویاں بھی حوروں کے ساتھ نہیں ملیں گی، ہمیں بیویوں کے ساتھ حوریں بھی مل جائیں گی. ہماری بیویاں ہی اصل میں بڑی والی حوریں ہیں، اور ان کے ساتھ اور حوریں بھی مل جائیں گی. اور وہاں پہ کوئی جیلسی فیکٹر نہیں ہوگا جس طرح دنیا میں ہوتا ہے کہ 4 شادیاں ہیں تو عورتوں میں آپس میں ایک سوکن والا معاملہ ہوتا ہے. تو وہاں پہ بھی کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوگا جس طرح کا دنیا میں ہے. اس کی ڈائنامکس بالکل. لیکن اگر ایک شخص جو ہے وہ انہیپیلی میرڈ ہے تو کیا وہ وہاں پہ بھی انہیپیلی حور کے ساتھ یا بیوی کے ساتھ ہی رہے گا؟ نہیں، ناٹ ایٹ آل. اس کی مرضی کے مطابق ہوگا. قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ جنت میں ہر وہ چیز ہوگی جو تم چاہو گے. اگر ایک شخص نہیں چاہتا تو اس کے لیے وہ چیز نہیں ہوگی. اگر ایک عورت جنت میں
اپنے دنیا والے ہسبینڈ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو یہ اس کا رائٹ ہے، لیکن امید ہے جب جنت میں جائے گی تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو صاف کر دے گا۔ قرآن پاک میں سورۃ الحجر میں فرمایا اللہ نے کہ ہم جنتیوں کے دلوں میں جو دنیا میں ایک دوسرے کے بارے میں کوئی اگر غل رہ گیا تھا، کوئی نفرت باقی رہ گئی تھی یا کوئی بدگمانی رہ گئی تھی، تو ہم خود نکال دیں گے۔ اور مولا علی نے اسی آیت کو تلاوت کر کے کہا تھا کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ یہ آیت میرے بارے میں، عثمان بن عفان، طلحہ اور زبیر کے بارے میں ہے کہ اگر دنیا میں کوئی اختلاف رائے آ گیا تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے اس چیز کو نکال دے گا۔ المصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے۔ تو وہ جو عورتیں ہیں ان کو بھی مردوں کی صورت میں یا کسی جنس کی صورت میں حوروں کا ملے گا انعام؟ عورتوں کے لیے تو کوئی اس طرح کی چیز رپورٹ نہیں ہوئی، بہرحال میں نے اس میں تھوڑی سی طب آزمائی کی ہے، اگر آپ کا چینل بوجھ اٹھا سکے تو میں بیان کر دیتا ہوں۔ جی بسم اللہ۔ ہاں جی، دیکھیں قرآن پاک میں جب حوروں کا ذکر آیا تو اسی پوائنٹ آف ویو سے آیا کہ یہ مردوں کا جو جینڈر ہے ان کو لیے ان کی یہ مخالف جینڈر کی عورتیں ملیں گی، حوریں ہوں گی، لیکن عورتوں کے لیے کسی مخالف جینڈر کا ذکر نہیں آیا، اور اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ ان کو ان کے خاوند ملیں گے۔ ضروری نہیں کہ ان کے اپنے خاوند ملیں۔ اب کئی مومنہ عورتیں ہیں، جس طرح سیدہ آسیہ ہیں، ان کا ہسبینڈ تو فرعون تھا، کافر تھا، تو ان کو تو ان کا ہسبینڈ نہیں ملے گا نا، پھر وہ ظاہر اپنی مرضی سے کوئی بھی چیز چوز کر لیں گی جنت میں جا کے۔ رہا معاملہ عورتوں کے لیے تو اللہ تعالیٰ عورتوں کو راضی کر دے گا اسی حوالے سے کہ وہ کسی ایک مرد کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں گی۔ یہ تو دنیا کی ڈائنامکس ہے نا کہ لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں، اس طرح کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ اور اس میں سولوشن جو میں بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے، این ممکن ہے کہ اگر کوئی عورت اس طرح کی خواہش رکھتی ہے تو وہ اللہ سے خواہش کرے کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت میں مرد بنا دے، پھر اسے بھی حوریں مل جائیں گی۔ تو جو شادی شدہ عورت نہیں ہوگی وہ بھی اپنی چوائس سے وہاں پہ جس سے چاہے خامد بنا لے؟ بالکل ایسا ہی ہوگا۔ ایون جو شادی شدہ ہے بھی ہیں ان کے لیے بھی تو ایسا ہو سکتا ہے نا کہ انہیں دنیا میں ایک خامن سے تکلیف اٹھانی پڑی ہے اور جنت میں بھی جا کے اسی کے متھے لگ جائے، تو یہ اس کی اپنی خواہش ہے کہ وہ کسی اور مرد کے ساتھ۔ جیسے آپ نے انجینئر صاحب فرمایا کہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نقص جو ہے وہ نکال لے گا، لیکن ماں باپ کی محبت، اولاد کی محبت تو دلوں میں ہوگی نا؟ جی جی محبت ہوگی، کیوں نہیں ہوگی۔ ایون بخاری میں آیا کہ یعنی صحابہ کرام تو سوال کرتے تھے کہ اونٹ ہوں گے، زمین ہوگی، کھیتی باڑی ہوگی، تو نبی علیہ السلام کہتے تھے دیکھو ان کو کتنا شوق ہے۔ حضور نے فرمایا ہر چیز ہوگی جو تم چاہو گے، اگر چاہو گے تو اولاد بھی ہو جائے گی۔ یہ وہ ملکی فلم یاد آ رہی ہے میٹرکس، جس میں کہ جو ٹائم ہے وہ بالکل ہی انسان کے ارادے کے مطابق جو ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ بڑی کون فیکون والا معاملہ ہو جائے گا جی جنت میں۔ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو اس کی اپنی لمیٹڈ جنت کے اندر کن فیکون کی کوالٹی دے دے گا۔ یہ اچھی بات کی، یہ اچھی بات کی۔ یہ میں وقفے پہ جاؤں گا تو انجینئر صاحب آپ کی بات جو ہے یہ علماء کرام کو بتاؤں گا، ان کو یہ آواز نہیں آئی۔ بہت شکریہ، انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات رہے گی۔ بڑی خوبصورت بات کی۔ کراچی